السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، آج جمعہ کی رات ہے۔ مکتب جالیات حفر الباطن کے ثنائیہ برانچ میں ہم لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں سننے اور سنانے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے کسی گوشے میں حیران اور ششدر یا تشنا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں، دین کے تمام امور میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنی چاہیے، اور ان طریقوں اور ان راستوں سے بچنی چاہیے جن طریقوں کا یا جن باتوں کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا، جن چیزوں کا ثبوت اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں نہیں ملتا، جن چیزوں کا ثبوت ہم سب کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اگر آج کوئی کام کتنی ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے، ہماری نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے انجام نہیں دیا ہے تو وہ کام شریعت نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے کار خیر اور ثواب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کیا ہے، بدعت ہو جائے گا۔ اسی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر واضح کیا ہے، جس کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر لایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے میری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ اور اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ اتباع اور اتباع سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر
اپنی اتباع اور اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنے کی ترغیب دلائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ اور وہیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع ہمیں کرنی ہے تو ہمیں کیا ہے، بدعت سے ہمیں کیا ہے، ضرور ہمیں بچنا ہے، تب جا کے حقیقت میں ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کیا ہے، شرف قبولیت کو پہنچے گا۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قبر، جنازہ اور تعزیت کی چند بدعتیں۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وفات سے لے کر جنازہ اور اس طرح سے تعزیت، ان تمام امور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جن کا ثبوت ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملتا، سلف صالحین سے نہیں ملتا، خیر القرون میں جن کا ثبوت نہیں ہے۔ آج لوگ ان کاموں کو عبادت اور تقرب اللہ سمجھ کر کیا ہے، انجام دے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، ان باتوں کا ذہن میں رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں جن کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کیسی کیسی بدعتیں اور کیسے کیسے خرافات اور کیسی کیسی چیزیں جنازہ اور قبر اور اسی طرح سے تعزیت کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، پائی جاتی ہیں۔ اس تعلق سے ایک سعودی عالم نے بہت ہی اچھی کتاب لکھی، ان کا ترجمہ ایک ہندوستانی عالم نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھا جائے تاکہ بات کیا ہے، مرتب ہو اور مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے غور سے سنیں۔ معاشرے کے اندر بہت ساری بدعتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ موت سے غافل ہو جانا، موت کو یاد نہ کرنا، حالانکہ موت ایک نصیحت ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے اور ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کیا ہے، جانا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ابھی تک بلکہ قیامت تک کوئی شخص کیا جھٹلا نہ سکے گا۔ ایک دہریہ شخص کیوں نہ ہو، ملحد شخص کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بھی انکار کیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو موت سے غافل ہو جانا، دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہو جانا کہ یہ سوچ بیٹھنا کہ ہم ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے اور ہمیں موت نہیں آئیں گی، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ آدمی کیا ہے، وصیت نامہ لکھ کر رکھے۔ بہت سارے لوگ وصیت لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر وصیت لکھنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو موت بہت دور ہے، ابھی سے مرنے کی کیا فکر کر رہے ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان 2 راتیں زندہ رہتا ہے اور اس کے پاس وصیت کے لیے کوئی چیز ہو تو اسے اپنی وصیت لکھ کر اپنے سرہانے تکیہ کے نیچے رکھ دینی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اس کے بعد اپنی وصیت لکھ کر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر بہت ہی بڑے متبع سنت تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، امیر المومنین عمر بن خطاب۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی میں نے اس پر عمل کیا اور ہمیشہ کیا ہے، وصیت لکھ کر کیا ہے، رکھتا تھا۔ اسی طرح سے مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ فوراً تعزیت اور دعوت کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔
مردے کی وصیت اور اس کا قرض پورا کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ قرض کی وجہ سے مومن کی روح معلق رہتی ہے؟ قرض کی وجہ سے مومن کی روح معلق رہتی ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ لوگ واجب کو چھوڑ کر بدعت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ واجب تو یہ ہے کہ میت کے قرض کے تعلق سے سوچا جائے اور اس کا حل کیا جائے، لیکن کیا ہے لوگ جو ہے دعوت اور کیا کہتے ہیں اور دوسری چیزوں میں جو بدعت کے جو طریقے ہیں ان میں مشغول ہو جاتے ہیں اور واجب کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ملک الموت کو اسرائیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں میں نا، اسرائیل، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملک الموت ہے اسرائیل، اس کی کوئی حقیقت یا اس نام سے کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ میت کی وفات سے لے کر اس کی تجہیز و تکفین تک قرآن خوانی کرنا، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مولویوں کو یا مدرسے کے طلباء کو جو ہے بلاتے ہیں کرائے پہ اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، اور وہ جو ہے قرآن خوانی جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اسی طرح سے روح قبض کے وقت سورہ یاسین کا ختم کرانا، اس کے لیے کرائے پر پڑھنے والے کو طلب کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ موت کے وقت یا مرنے کے بعد اس کے سینے پر یا سرحانے مصحف رکھنا یعنی قرآن رکھنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا اور اللہ کی تقدیر پر یہ کرے اعتراض کرنا کہ فلاں تو مصیبت کے لائق نہ تھا، فلاں کو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا، یا یہ کہنا کہ اے رب میں نے تیرا کیا کیا ہے کہ تو مجھے یہ مصیبت دے رہا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو صبر کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم نے تو بہت صبر کیا، اب کتنا صبر کریں؟ حالانکہ ایسے لوگوں کو میت کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیے، اگر کوئی مر جائے، کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ عورتیں تو چھوڑ دیجیے، مردوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، گریہ وزاری، سر کو پیٹنا، رونا دھونا۔ یہ بہت بڑی بھائی دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے، نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے اور کیا ہے نا آگے ہو سکتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ رب العزت ہرگز جو ہے کسی نفس کے کسی شخص کی موت کے وقت کو جو ہے معجل نہیں کرتا، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو فوراً۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پہ، جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، فطری طور پہ آپ کو افسوس ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو ہے گریبان کو پھاڑنا، نوچنا، سر پیٹنا، یہ صبر کے خلاف ہے اور یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہونی چاہیے۔ مومن جو ہے صبر پر کیا مصیبتوں پر کیا صبر کرتا ہے، اور جب اسے خوشیاں پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کا کیا ہے شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بات پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ مرتے ہی جو ہے ان کا وہ جو ایک دوسرے کے یہ ہو جاتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ حالانکہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو غسل دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف و مشہور ہے۔ میت کو جب قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے جنازے کو ایک کپڑا سے ڈھانک دیتے ہیں جس پر آیت الکرسی یا کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، ہاں آپ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی آپ جنازے میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جنازے کو جو ہے قرآن کی آیتوں سے لکھ کر جو ڈھانکا جاتا ہے، نہیں، ہمارے یہاں لوگ تبرک کے ساتھ، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک مبارک کام ہے، یہ ایک شرعی کام ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح قبرستان میں فرض صلات ادا کرنا، حالانکہ اس سلسلے میں قبرستان میں فرض نماز ادا نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے کہ میرے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے سوائے قبرستان اور حمام کے، سوائے قبرستان اور حمام کے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارض کلها مسجد
الا المقبرہ والحمام. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو امام ابو داؤد اور نسائی، امام ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ سوائے نماز جنازہ کیا آپ دوسری نمازیں کیا ہے آپ قبرستان میں ادا نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، لوگ باباؤں کے مزار پر، ولیوں کے مزار پہ جا کے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ جگہ کیا متبرک ہے، اور قبروں کو اپنے سامنے رکھ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے کیا نماز پڑھتے ہیں. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے؟ بلا شک مخالفت ہے. اس لیے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، دعا کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب شرک کے وسائل میں سے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے لوگوں کو شرک کی طرف لے جانے والی ہے. البتہ جنازے کی نماز قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے. جنازے کی نماز آپ جو ہے قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری بدعتوں کی باتیں آ رہی ہے. اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ تاخیر سے نماز ادا کرنا، تاخیر سے نماز جنازہ ادا کرنا. بعض لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے انتظار میں یا ختم قرآن کے انتظار میں جنازے میں تاخیر کرتے ہیں. حالانکہ اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ جنازے میں جلد بازی سے کام لیا جائے اور رشتہ دار وغیرہ جب پہنچے تو قبر پر جا کے نماز ادا کر لیں. بعد میں اگر آئے تو جا کے قبر پہ جا کے نماز ادا کر لیں. لیکن ان کے انتظار میں 2 دن 3 دن 4 دن کی فلاں آدمی جو ہے اگر بہار کا ہے تو UP سے کوئی آنے والا ہے یا جو دور سے، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ سنت کی مخالفت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں تو ابھی آپ تو دیکھتے ہو گے عیسائیوں کو اور کافروں کو، ان کے جنازے جو ہے 2 دن 3 دن 4 دن، ایک ہفتہ، یا کوئی مر گیا تو اس کو جو ہے، ہمارے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جلد از جلد جو ہے میت کو جو ہے دفنانا چاہیے. بعض جگہوں پر میت کے گھر والے امام کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے کہ عام مقتدیوں کی طرح میت کے اقارب بھی امام کے پیچھے صف لگائے اور نماز ادا کرے. کوئی خصوصیت نہیں ہے میت کے اقارب کے لیے، ٹھیک ہے نا، عام مقتدیوں کی طرح. اس کے بعد یہ بہت خطیر مسئلہ ہے، بہت ڈینجر معاملہ ہے. وہ یہ کہ بے نمازی کی جنازہ ادا کرنا، ایسا کرنا درست نہیں ہے. بے نمازی جو نمازیں نہیں پڑھتا اور اسی حالت میں دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایک دھوکہ اور خیانت ہے. اس لیے جب کسی بے نمازی کا جب انتقال ہو جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے، نہ ہی اس کی جنازہ پڑھی جائے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. سبحان اللہ، کتنی خطرناک بات ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، تو کتنے لوگ جو ہے بغیر غسل اور بغیر دفن کے رہ جائیں گے میرے بھائیوں. ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. آج کہاں ہیں ہم لوگ؟ سب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نمازیں ان کی زندگی میں نہیں ہیں. جنازے کی نماز کے طریقے سے غافل ہونا، یہ بھی بہت بڑی کمی ہے. 4 ماہ سے زائد کا حمل ساقط ہو جانے پہ جنازہ ادا نہ کرنا. 4 ماہ ہو گئے اور وہ حمل ساقط ہو گیا، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. ایسے بچے کو، ایسے جنین پر کیا نماز جنازہ ادا کرنا ہے؟ لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ بھی غلط، یہ بھی ایک بدعت ہے. اس لیے کہ اس مدت میں روح پھونک دی جاتی ہے. بس جب 4 ماہ کا بچہ ساقط ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے، اس کی جنازہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کی قبرستان میں اسے کیا ہے؟ دفن کیا جائے. البتہ 4 ماہ سے قبل پر جنازہ نہیں ہے. 4 ماہ سے قبل پر جنازہ نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ جب صالح شخص کا جنازہ ہو تو اس کی میت ہلکی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ فلاں شخص کیا نیک تھا، فلاں شخص کا جو ہے جنازہ اٹھائے گا تو وہ ہلکا پھلکا تھا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نیک تھا. یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت شریعت کے اندر نہیں ہے. ہلکے اور بھاری ہونے سے نیک اور بد کی تفریق نہیں کی جائے گی. اگر آپ تفریق کرتے تو یہ بدعت ہے شریعت کے اندر. آپ اپنے جیب سے بات لا رہے ہو، اور شریعت کے اندر ہمارے اور آپ کی جیب کی بات کیا ہے؟ قابل قبول
نہیں ہے، وہی بات قابل قبول ہے جس بات پر اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ساری بدعتوں کی ایک لمبی فہرست ہیں. آئیے اور کچھ بدعتیں ہم دیکھتے ہیں. جنازہ کو دھیرے اور آہستہ رفتار میں لے جانا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ جنازہ کو تیزی سے لے جایا جائے. سنت کیا ہے؟ جنازے کو تیزی سے لے جایا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنازوں کو لے جانے میں جلدی کرو. آپ نے فرمایا جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو. اور جنازہ لے جاتے وقت زور سے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کہنا کہ اے غافل اللہ کو یاد کرو، نبی پر درود بھیجو وغیرہ، یہ ساری باتوں کا ثبوت نہیں ہے. یہ بارے کا ثبوت نہیں ہے. اسی طرح سے جنازے کی نماز کے بعد اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا، اس کا بھی ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جنازے کے بارے میں غفلت برتنا اور اس کے اجر و ثواب کی پرواہ نہ کرنا، جبکہ حدیث میں ہے جو شخص جنازہ میں حاضر ہوا اور نماز ادا کیا تو اس کے لیے ایک قیرات ہے. کیا ہے؟ ایک قیرات ہے. اور جو دفن تک حاضر رہا تو اس کے لیے 2 قیرات ہے. پوچھا گیا 2 قیرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے مانند، 2 بڑے پہاڑ کے مانند آپ کو ثواب ملتا ہے اگر آپ نے نماز جنازہ ادا کی اور کیا ہے تدفین میں آپ نے کیا ہے شرکت کیا. لیکن اس سے بہت سارے لوگ کیا غافل ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ جنازے میں حاضر ہونا نظر کی بیماری کا علاج ہے، یہ ایک جہالت ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا بستر اور اس کے کھانے پینے کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ اس کی چارپائی وغیرہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز نہیں. یہ بھی ایک جہالت ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مال کا ضیاع کرنا ہے. اس کو نجس سمجھنا یا اس سے بدفعلی لینا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت اور تکلیف ہے یا میری بھی موت آ جائے گی، نعوذ باللہ، یہ تو غلط ہے. یہ موت و حیات کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. نفع و نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے. اگر ہم جو ہے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے اور یہ ایک بدعت ہے. اب آئیے ہم قبر کی چند بدعتوں کو ذکر کرتے ہیں. قبر کی چند بدعتوں کو ذکر کرتے ہیں. رات میں دفن نہ کرنا، بہت سارے لوگ رات میں نہیں دفن کرتے ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حسب ضرورت رات میں دفن کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. قبر کی ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ پہلے سے اپنی من پسند قبر کھدواتے ہیں اور اسی میں دفن کی وصیت کر جاتے ہیں. جیسے کہ آج جو بہت سارے خود ساختہ اولیاء بن بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو اولیاء قرار دیتے ہیں، لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، لوگوں کو شرک و بدعت میں مبتلا کر رکھے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوجا اور اپنی عبادت کرتے ہیں. ایسے جاہل قسم کے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں جو اپنی قبر کھود کر کے رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے، ان سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خاک پاک کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ کیا نبی نے وصیت کی؟ کیا صحابہ نے اپنی زندگی میں اپنی قبریں کھود کر رکھی ہیں؟ نعوذ باللہ. میں نے سنا ہے بہت سارے بزرگ لوگ ابھی زندہ ہیں اور اپنی قبریں کھدوا کر کے رکھی ہیں، اس کے لیے بہت پیسے اور مال جو لوگوں سے اینٹھا انہوں نے. یہ سب پیٹ کا چکر ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بدعت ہے. اللہ ہمیں جو ہے ان بدعتوں سے کیا ہے بچائے. قبر کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ لوگ قبرستان جا کر خاموشی سے فکر آخرت کے بجائے شور و غل کرنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے. اور میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان یا اقامت کہنا، قبر میں داخل ہوتے وقت اذان یا اقامت کہنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اس سلسلے میں صرف اتنا ثابت ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ کہا جائے. بس اتنا ثابت ہے، بس اتنا ثابت ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں ایک بہت بڑے طاہر القادری، آپ تو جانتے ہوں گے، پاکستان کے بہت بڑے عالم، میں نے اس کا ایک یوٹیوب دیکھا، وہ میت کو جو ہے سوال و جواب تدفین کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ جواب دو، یہ جواب دو. ہاں، اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے میت کی تدفین کے بعد جو قبر پہ اذان دیتے ہیں. یہ مقبرہ اور یہ قبر جو اذان کی جگہ ہے،
اگر یہ چیز سنت ہوتی، یہ جو ہے تقرب اللہ کا ذریعہ ہوتا اور میت کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہوتا، تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین پر چلنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ نے تو اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ کسی بھی ایک صحابی سے آپ بتا دیجئے کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر اذان دیا ہو؟ نہیں دیا۔ سلف صالح میں اس کا ثبوت نہیں۔ یہ بات کے لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اس لیے کیا بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تو میرے بھائیوں یہ بدعت میں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میت کو اس کے آخری ٹھکانے پہنچا دیا گیا۔ ایسا کہنا غلط ہے، اس لیے کہ آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے، قبر نہیں۔ آخری ٹھکانہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے قبر۔ ابھی تو آغاز ہے، انتہا تو ابھی باقی ہے، آخری ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر بڑی تنگ جگہ ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قبر تو کافر کے لیے تنگ جگہ ہے، مومن کے لیے تو اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اگر اس کا عمل صحیح ہے تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی۔ اللہ ہمیں جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمارے قبر کو کشادہ کرے۔ ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے جو مسلمان توحید پر مرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو کیا ہے وسیع کر دے۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قبر تو کافر کی تنگ ہے۔ اسی طرح میت کو دفنانے کے بعد مٹی دیتے وقت ایک بہت معروف دعا ہے، معلوم ہے، ہم بھی پڑھتے تھے جب نہیں معلوم تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے، لیکن کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مٹی دیتے وقت پڑھا ہے؟ صحابہ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے، تو یہ کیا غلط ہو جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کو سیٹ نہیں کرنا ہے، وہی ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچی کرنا، ایک بالش سے زیادہ قبر کو اونچی کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں نے اس بدعت کو بڑے زور شور سے پھیلایا، بلکہ لوگوں نے اپنی تجارت کا کیا ذریعہ بنایا، قبروں پر کیا ہے مزارات بنائے، بلڈنگیں بنی، چراغاں کیا جا رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہے، اور پیٹ کے پجاری ملاؤں نے اس کو بڑھانے کی پوری کوشش کی، اور جاہل مسلمان لوگ اس کے اندر کیا ہے آ گئے اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ مولوی خود گمراہ، دوستوں کو کیا ہے گمراہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ قبر سے جو مٹیاں نکلی ہیں بس انہی مٹیوں کو کیا ہے قبر پر آپ کیا ہے رکھ دو۔ دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر میت سے خطاب کرنا اور یہ کہنا کہ اے فلاں ابن فلاں، اب یاد کرو کہ دنیا سے تو کیا لے گیا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہمیں ان بدعتوں سے بچائے۔ اس کے بعد بدعت کی ایک لمبی فہرست ہے۔ دفنانے کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا نہ کرنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دفنانے کے بعد ہر آدمی انفرادی طور پہ جو ہے میت کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرے، لیکن یہ سنت لوگوں میں نہیں ہے اور دوسری بدعتیں کیا ہے ایجاد ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے قبر پر کتبہ لگانا قبر پر جو بڑا سا لوحہ لکھ کے جو ہے فلاں فلاں بن فلاں کا یہ ہے لگا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور آج دیکھو آپ ہمارے ملکوں کے جو قبرستان ہیں، بڑے بڑے لوہے اور سنگ مرمر کے جو ہے لوحے لگائے جاتے ہیں، کتبے لگائے جاتے ہیں، اور اس کو تفاخر اور زینت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس چیز سے کیا ہے روکا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ میت کو گھر سے لے جاتے وقت یا قبر میں اتارتے وقت جانور ذبح کرنا، کھلانا، بعض جگہوں پر اسے اقرہ کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر لا اقرہ فی الاسلام، اسلام کے اندر اس طرح کوئی چیز نہیں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں وضاحت ہے کہ اسلام میں عقر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مردہ کے احترام نہ کرنا، اس کی متعدد صورتیں ہیں، قبر پر بیٹھنا، قبر پر جوتے چپل پہن کر چلنا، قبرستان میں پیشاب یا پاخانہ کرنا، قبرستان میں گندگی اور کچرا پھینکنا،
قبروں کو لائٹ اور بتیوں سے چراغ کرنا، جیسے 15 شعبان کی رات کو لوگ کرتے ہیں نا عام طور پہ، ہے کہ نہیں؟ بزرگ یا ولی کی قبر کو مقدس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ درخت میت کی خوش بختی کی علامت ہے. درخت میت کی خوش بختی، کسی کی قبر کے پاس اگر درخت ہے تو میت جو ہے خوش بخت ہے. ان درختوں کو کاٹنے والا مصیبت میں گرفتار ہوگا. دراصل یہ ساری صورتیں قبر اور مردے کی توہین کی ہے. یہ غلط ہے، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے. اس کے بعد قبروں کی شرکیہ زیارت کرنا، صاحب قبر سے دعا کی درخواست کے لیے سفر کرنا، ان سے حاجت طلب کرنا، مرادیں مانگنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان کے نام کی نذر ماننا، یہ سب کھلا ہوا شرک اور عظیم گمراہی ہے. یہ وہ عمل ہے جو بندے کی نیکیاں مٹا دیتا ہے. یہ سب اعمال ذلت و رسوائی اور جہنم میں داخلہ کا سبب ہیں. اسی طرح صلاۃ ادا کرنے کی نیت سے قبر کا سفر کرنا، نماز ادا کرنے کی نیت سے اب فلاں ولی کے قبر کی طرف آپ جو سفر کرتے ہیں، شد رحال کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے. قرآن پڑھنا، ان کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ پکڑنا، میت کا وسیلہ پکڑنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، شرعی نہیں ہے. یہ سارے اعمال بدعت ہیں اور بدعت کفر کی ڈاک ہوتی ہے. جب بھی کوئی بدعت ظہور پذیر ہوتی ہے تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. ایک سنت کیا ہے؟ اٹھا لی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے کہ میرے بھائی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ قبروں کے طواف ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ اور نعوذ باللہ قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر. یہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ طواف اللہ رب العالمین کا حق ہے. اسی لیے زمین پر صرف ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو اس مقام کا طواف کیا جاتا ہے، وہ شرف اور صرف مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کو حاصل ہے. دنیا کے اندر کسی اور جگہ کو یہ حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ پرانے گھر کی کیا ہے؟ طواف کرو. صرف اس کا ہم اللہ کے حکم سے صرف ہم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا ہم طواف کر سکتے ہیں. کسی ولی، کسی پیر، کسی وزیر، کسی حاکم، کسی بادشاہ، کیوں کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا بھی ہم طواف نہیں کر سکتے. یہ حق صرف اور صرف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو حاصل ہے میرے بھائیوں. اسی طرح قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا، مثال کے طور پہ بہار سے، یو پی سے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اجمیر جاتے ہیں. کتنا لمبا سفر کر کے دیکھیں، جب وہ عرس کا وقت ہوتا ہے تو ہزاروں گاڑیاں جو ہے رواں دواں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے پیسے خرچ کر کے، عورتیں اور مرد جو ہے جاتے ہیں، شد رحال کرتے ہیں. یہ سفر کیا ہے؟ بدعتی سفر ہے. اس میں ثواب نہیں بلکہ کیا آپ کو ملے گا؟ گناہ ملے گا میرے بھائیوں. اللہ ہمیں جو ہے دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے ہو، یہ سب بدعت ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنے کا حکم ہے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. ہمیں سفر کرنا ہے مسجد نبوی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے ہمیں کیا سفر نہیں کرنا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ قبر کی زیارت کی غرض سے، البتہ جب کوئی وہاں پہنچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے اور آپ پر درود سلام بھیجے، یہ مستحب ہے. لیکن مستقل سفر کرے، شد رحال کرے، ہندوستان سے وہ سفر کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، تو یہ سفر کیا ہے؟ بدعتی سفر ہے. یہ کیا ہے؟ بدعتی سفر ہے میرے بھائیوں. اسی طرح سے فرمایا کہ جمعہ اور عیدین کے دن خصوصیت سے قبروں کی زیارت کرنا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں دیکھیے عیدین میں یا جمعہ کے دن جو ہے قبرستان بھرے پڑے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے اپنے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے اعزاء و اقربا کی قبروں کی طرف جا کے ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. یہ ان دنوں کو مخصوص کرنا، ان کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی طرح سے قبر کی زیارت کے وقت قبر پر ہاتھ رکھنا یا اس پر کوئی پتھر وغیرہ رکھ دینا، یہ ساری چیزیں. قبر پر میت کی والدہ کا نام لے کے سلام بھیجنا. قبر کی زیارت کے وقت قبر پر پانی چھڑکنا، جب بھی آپ قبر کی زیارت کے لیے جائیں آپ پانی چھڑکیں، کیا غلط ہے. قبر پر قرآن پڑھنا، جیسے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو قرآن ہی تو پڑھتا ہوں، فاتحہ ہی تو پڑھتا ہوں، کیا حرج کی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں حرج کی بات ہے، یہ بدعت ہے. نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. دین پر تو سب سے زیادہ حریص ہمارے نبی تھے. اگر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ثبوت ہوتا یا سورۃ الفاتحہ جو ہے کار خیر ہوتا تو اللہ کے رسول پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی قبر پہ جا کے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے. صحابہ کرام ایک دوسرے کی قبروں پہ جا کے پڑھتے. صحابہ کرام
صحابہ کی قبروں پہ جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے لیکن ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر قرآن نہیں پڑھنا ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء اور اتباع کرنی ہے. ہمیں نبی نے جو دعا سکھایا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا جا کے ہمیں پڑھنی ہے، بس ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے بس. لیکن جا کے وہاں پر خاص طور پہ قرآن پڑھنا، یاسین پڑھنا یا سورۃ الفاتحہ جا کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ کیا گمراہی ہے، ثواب کا کام میرے بھائی نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ثواب کا کام نہیں ہے. اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ مسجد نبوی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہ ہوتی تو وہاں کوئی نورانیت نہ ہو، جیسا کہ کہتے ہیں نا، نہ ہوتی. یا اس طرح آپ کی قبر پر جا کر آپ سے دعائے مغفرت طلب کرنا. مغفرت کس سے طلب کی جائے گی میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کرنا، یہ سب صوفیہ کی خرافات اور حفوات ہیں. قبر پرستوں کی کیا ہے؟ خرافات ہے یہ میرے بھائیوں. اور اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ جس نے حج کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوگا. یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالیاں چومنا، دیکھیے کرتے ہیں لوگ، انہیں چھو کر اپنے جسم پر ملنا اور انہیں تریاق سمجھنا بدعت ہے. اس کے لیے چند من گھڑت احادیث استدلال کرنا، چند من گھڑت احادیثیں اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں جو موضوع حدیثیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے بہتان اور جھوٹ باندھا گیا ہے. ان میں سے چند یہ حدیثیں ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. عام طور پہ سنتے ہوں گے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جو شخص میری قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ آیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو قبر والوں سے مدد طلب کرو. اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو نہیں پیدا کرتا. میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے. میرے مقام و مرتبہ کے ذریعہ وسیلہ طلب کرو اس لیے کہ میرا مقام بہت بلند ہے. اے جابر، اللہ نے ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا. ہاں، آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا. یہ سب من گھڑت اور باطل باتیں ہیں، من گھڑت اور باطل باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ کر منسوب کر دی گئی ہے. اسی طرح کچھ لوگ شرک پر مشتمل مشہور قصیدہ نگار بوسیری کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب وہ بیمار پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ عنایت فرمایا جس کے بعد وہ شفایاب ہو گیا. کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حجاج حج کے سفر پر آئے اور کار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہیں کی تو اس نے جرم کیا یا اس کا حج کیا ادھورا رہ گیا. اور اس طرح کی جو حدیثیں پیش کرتے ہیں یہ ساری کی ساری حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹ ہے، بہتان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ حدیثیں کیا ہے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں. تو یہ غلط باتیں ہیں. اسی طرح سے تعزیت کی باتیں، تھوڑی سی باتیں اور رہ گئی ہیں. تعزیت ابھی ہم نے کیا باتیں کی، قبر اور ساری چیز. اب تعزیت، تھوڑی سی بات یہ کہ تعزیت کی خصوصی مجلسیں منعقد، تعزیت سمجھتے ہیں مرنے کے بعد افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر جا کر تعزیت جو کرتے ہیں لوگ، اور اس میں جو ہے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، شور شرابہ اور ساری چیزیں ہوتی ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے تعلق سے تعزیت کی خصوصی مجلسیں منعقد کرنا اور اس کے لیے راستہ وغیرہ بند کر کے لوگوں کو تکلیف دینا یہ بھی بدعت ہے. یہ صحابہ سے اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. میت کے اہل خانہ کی طرف سے شادی کی طرف پکوان کا اہتمام کرنا، کس کی طرف سے؟ میت کے اہل خانہ کی طرف سے. حالانکہ اس سلسلے میں ثابت تو یہ ہے کہ میت کے رشتہ دار یا پڑوسی میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں، اصل یہ ہے. مگر آج الٹا ہی ہو رہا ہے، لوگ جنازہ میں شرکت کے بعد میت کے گھر اس طرح بیٹھ کر کھاتے ہیں گویا وہ کسی شادی کی دعوت میں ہو. اور آج تو اس سے بھی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، آج تو تیرا بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے اور برسی بھی ہوتی ہے اور اتنا دھوم دھام سے منایا جاتا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ ہاں اللہ اکبر، اتنا اسراف اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. میرے بھائیوں یہ تیزا، یہ 40واں، یہ چہلم کیا کیا بدعتیں ہیں، یہ سب مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے عوام کو گمراہ کیا. ان چیزوں کا ثبوت نہیں میرے بھائیوں. بجائے کہ آپ کو اجر ملے یہ آپ کیا ہے حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں.
اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آپ کی باز پرسش ہوگی، آپ سے سوال کیا جائے گا ان بدعتوں کے تعلق سے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ تعزیت دفن کے بعد ہی کی جا سکتی ہے، حالانکہ تعزیت وفات کے بعد کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت کیا ہے کی جاتی ہے۔ میت کی روح پر فاتحہ خوانی کرنا اور یہ کہنا کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اس کا ثواب کیا ہے فلاں کو پہنچے۔ جب عورتیں تعزیت کے لیے کسی ایک گھر جاتی ہیں تو پہلے زور سے رونا شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ میت کو مغفور و مرحوم اور یہ کہنا کہ ان کی روح اعلیٰ علیین میں چلی گئی، حالانکہ یہ سب غیبی امور ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے، یا اس شخص کی روح جو اعلیٰ علیین کے اندر ہے، یہ شخص کیا بخش دیا گیا یا اللہ رب العالمین اس پر رحم کیا، یہ کہنا کیا غلط ہے اور یہ کیا ہے بدعت ہے۔ تو مختصراً میں نے جو ہے عام طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں، تقریباً یہ ساری باتیں جو ہے آج کی اس مجلس میں کیا ہے آ گئی ہے، اور اس کے تعلق سے ہر ایک شرک کے تعلق سے دلائل جو ہے اگر قرآن و حدیث سے پیش کیا جائے تو ایک بڑی مجلس کی ضرورت ہے، بلکہ کئی مجلسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کی گئی ہے، اور ہمیں جو ہے غور کرنی چاہیے ان باتوں پہ۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے اعزاء و اقربا کے اندر یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں تو ہم ان کو ان بدعتوں سے کیا بچائیں، پہلے خود بچیں اور دوسروں کو ان غلط کام سے بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔